اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مسلم پروگرام ایوننگ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 17 مارچ ہے، 14 شعبان المعظم ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر واقع سنیے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سلسلے وار گفتگو ہو رہی ہے ہماری مولا امام زمانہ روحی ارواح الفدا کے وجود بابرکت کے متعلق جو ہے وہ اسپیشل ٹرانسلیشن جو ہے وہ روز ہی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت ہم ماشاءاللہ جو ہے وہ داخل ہونے والے ہیں کچھ لحظات کے بعد شب 15 میں، اور منجی بشریت کی جو ہے وہ آنے کی شب جو ہے وہ اس کو بہت سارے لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ اس کے اندر جو ہے وہ اعمال کریں گے اور جو ہے وہ اپنی دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے طلب کی جائیں گی۔ اس وقت ہمارا موضوع جو رہے گا وہ بھی منجی بشریت کی ضرورت کیوں۔ اس کو مختلف حوالوں کے ساتھ دیکھیں گے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس کی بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم المقدسہ سے حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد علی نقوی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی اس عظیم شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمہیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اور ناظرین، جس طرح سے ہم نے ابھی آپ کے محضر میں اور اپنے تمام سننے جاننے والوں کے سننے اور دیکھنے والوں کے محضر میں عرض کیا کہ ہمارا موضوع منجی بشریت کی ضرورت کیوں، اس کے اوپر بات کریں گے کہ نظریہ جو مہدویت ہے اس کی ضرورت جو ہے وہ انسان کو کیوں ہے۔ اس کو مختلف حوالوں سے ڈسکس کیا جائے گا۔ قبلہ مہدویت کا نظریہ کب سے ہے، یہ ہمارے وجود میں کب سے آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین بتراب مقدمہ الفدا۔ تمام ناظرین کو اور بالاخص امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کی ولادت تمام معصومین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند منان ہمیں ان عظیم گھڑیوں سے، لمحوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نظریہ مہدویت یا یہ عقیدہ مہدویت کب سے شروع ہوا، اس پر اگر انسان روایات پر اور قرآن کریم کی آیات پر اگر نگاہ ڈالے تو واضح ہے کہ یہ نظریہ قرآنی ہے، یہ نظریہ سنت ہے، یہ نظریہ حدیث ہے۔ کوئی اس صدی میں یا ریسنٹلی کوئی کسی عالم کا نظریہ ایجاد شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظریہ قرآنی ہے اور یہ وحیانی نظریہ ہے، خدائی نظریہ ہے، الہی نظریہ ہے، نبوی نظریہ ہے، علوی نظریہ ہے۔ یہ شروع سے ہی نظریہ ہے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی امام زمانہ اور مہدویت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ایک روایت نہیں ہے، کئی روایات موجود ہیں، بلکہ میں علمی اصطلاح میں اگر میں بیان کروں تو حد تواتر تک متواتر روایات موجود ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کوئی مہدی آئے گا جو اس کائنات کو ظلم اور ستم سے نجات دے کر اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ نہ فقط شیعہ کتب میں بلکہ اہل سنت کی کتب میں یہ موجود ہے۔ یہ نظریہ فقط دین اسلام میں نہیں، اگر آپ دوسرے ادیان میں بھی دیکھیں گے یہ نظریہ مہدویت پایا جاتا ہے، تھوڑے فرق کے ساتھ، اختلاف کے ساتھ۔ کوئی شخصیت میں اختلاف کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا کی ولادت ہو چکی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ولادت ہوگی، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس دین کو وہ غلبہ حاصل ہونا ہے، وہ بین المللی پوری کائنات پر غلبہ ہوگا،
وہ غلبہ ایک ایسی شخصیت سے ہوگا، وہ شخصیت جو غلبہ قائم کرے گی، جس کی ابتدا رسول خدا سے ہوئی اور انتہا امام زمانہ تک ہوگی۔ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن امامت کا سلسلہ جب تک یہ کائنات ہے قائم ہے، باقی رہے گا۔ لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو، امام نہ ہو، مہدی نہ ہو، تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے۔ ختم نبوت کے ضرور قائل ہیں، لیکن امامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ دین جو کامل ہو چکا تھا، اس کی حفاظت کے لیے خدا نے ایک محافظ رکھا ہے۔ ہر دور میں ہر ملت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک محافظ ہے۔ اس محافظ کا ہونا ضروری ہے، جس کو ہم حجت خدا کہتے ہیں، جس کو ہم ہادی کہتے ہیں۔ اس دور میں اس کو ہم مہدی کہتے ہیں۔ اگر مہدی نہ ہو، امام زمانہ نہ ہو، تو اس زمین کے رہنے والے ختم ہو جائیں، یہ کائنات کا کوئی ذرہ نہ رہے۔ مولا کا وجود ہے، اسی وجود کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اس کے وجود سے ہی، مولا کے وجود سے ہی یہ آسمان بھی باقی ہے، زمین بھی باقی ہے، انسانیت بھی باقی ہے، یہ نفس بھی باقی ہے، سب کچھ باقی ہے۔ تو وجود امام زمانہ اور وہی حجت خدا ہے۔ اور یہ رسول خدا کے دور میں کئی روایات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو الحجاف نام سے ایک شخص ہے جو روایت کرتا ہے کہ رسول خدا نے 3 دفعہ فرمایا، آپ کو میں بشارت دیتا ہوں، آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں، آپ کو بشارت ہو، آپ کو میں خوشخبری دیتا ہوں، یلی امتی رجل من اہل بیتی یقال له المہدی، کہ میری امت میں میرے بعد مہدی آئے گا، اس کا نام مہدی ہوگا۔ یہ کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ مہدی آئے گا، یخرج علی حین اختلاف من الناس، جب لوگوں میں اختلاف ہوگا، زلزال شدید، زلزلے شدید آئیں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ آنے والا جب آئے گا اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا، کما ملئت ظلم و جورا، عدل کو ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن مہدی جب آئے گا عدالت سے اس زمین کو بھر دے گا، یملأ قلوب عباد ویسعہم عدلا، اس کے جو چاہنے والے ہوں گے، اللہ کے جو عبد ہوں گے، ان کے دلوں کو ظہور کے ساتھ منور کر دے گا۔ یہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ بے زبان رسول خدا، یعنی رسول خدا کے دور میں مہدویت کی خبریں چل رہی ہیں، مہدی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، روحی و ارواح العالمین لتراب مقتم الفدا۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ مہدویت، مہدویت عقیدہ قرآنی ہے، عقیدہ مہدویت عقیدہ سنتی ہے، عقیدہ مہدویت عقیدہ نبوی ہے۔ یہ رسول خدا اس چیز کو مانتے تھے تب انہوں نے بیان کیا، رسول خدا اس چیز کا عقیدہ رکھتے تھے تب انہوں نے بیان کیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا عقیدہ نہ رکھتے، یہ نظریہ نہ رکھتے کہ میرے بعد میری نسل سے، میری امت میں ایک شخص آئے گا جو اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا، تو مولا بیان کیوں کرتے؟ یعنی ان کی زبان زبان وحی ہے، وہ خدا کے کلام، ان کا کلام الہی ہے، خدا کی وحی کے بغیر وہ بیان نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے۔ یعنی درواقع خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ مہدی آئے گا، اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اگر آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں آسائش چاہیے، عدل چاہیے، قسط چاہیے، قسط اور عدالت برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مہدی کا آنا ضروری ہے، جس کا نام وہی نام ہوگا جو رسول خدا کا نام ہے، وہ نسل جناب فاطمہ زہرا سے ہوگا سلام اللہ علیہا۔ تو جب آئے گا اس ظلم کو ختم کر دے گا، دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے گا۔ یہ سب کا نظریہ ہے،
ہم کہتے ہیں وہ نسل فاطمہ سے ہے، ہم کہتے ہیں وہ نسل علی سے ہے، ہم کہتے ہیں وہ نسل صادق سے ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ نسل امام حسین سے ہے۔ اب جو افراد کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ ہم تو احادیث پیش کر رہے ہیں، قرآنی نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ قیامت کے دن ہر شخص کو کل اناس بامامہم۔ اب دیکھیں آغا موسوی، ہم اس دور میں 2022 میں اگر زندگی کر رہے ہیں، ہم ناس ہیں یا نہیں؟ کوئی انسان اپنے آپ کو انسان نہ سمجھے، اس کے ساتھ ہماری گفتگو نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو پکارا جائے گا اپنے امام کے نام سے۔ ہمارا امام تو موجود ہے، جو حجت الہی ہے، جس کے القاب جن کا نام خود رسول خدا نے بتایا ہے۔ ہم ان کی ریت میں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے تابع ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ آپ ان کے مرید بنیں، آپ ان کے نوکر بنیں، آپ ان کے خادم بنیں، آپ ان کا انتظار کریں۔ یہ نظریہ قرآنی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اناس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مثلا شیعوں کا امام، سنیوں کا امام، فلاں کا امام، نہیں، جو بھی شخص ہے اس کا امام زمانہ ہے۔ اب ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام سب کا ہے۔ میں مانتا ہوں تو مجھے وہ ثمرہ ملے گا، وہ نتیجہ ملے گا۔ میں حجت خدا مانتا ہوں تو مجھے قیامت کے دن اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن امام کا ہوتے ہوئے امام کو جو نہیں مانتا اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب ملے گا، کیونکہ امام کو مانتا نہیں ہے۔ یہ نظریہ مہدویت ہے، اور رسول خدا کے دور میں تھا، اور یہ نظریہ اب تک باقی ہے بالدلائل، قرآنی دلائل کے ساتھ، احادیث دلائل کے ساتھ۔ مفصل میں بحث اس میں نہیں جانا چاہتا۔ جی آگا۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ نے فطرت کا بھی ذکر کیا کہ امام زمانہ روحی و ارمان الفدا جو ہے وہ یہ نسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوں گے، اور جو ہے وہ سادات حسینی سے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس پہ تھوڑی سی میں چاہوں گا تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیں، کیونکہ بعض لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ جو ہے وہ ابھی یعنی کہ آپ یعنی کہ پیدا ہوں گے، اور بعض اور اسنا شریف جو ہے ہمارا جو بالکل نظریہ ہے وہ بالکل واضح اچھا سوال کیا ہے، اور ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم ان کی غیبت کے قائل ہیں، اور غیبت کے مراحل کے قائل ہیں، غیبت صغریٰ کے، پھر غیبت کبریٰ کے، جس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ باقاعدہ ایک جب توقیات ظاہر ہوتی تھیں، اور اس کے بعد باقاعدہ نوابین اربع، اور اس پورے سلسلے کے بعد اب غیبت کبریٰ کے ہم قائل ہیں۔ ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ متولد ہوں گے، ہم مانتے ہیں کہ وہ غیبت میں ہیں، اور ہمیں اسی طرح سے فیض پہنچاتے ہیں جس طرح سورج کے سامنے چاہے بادل آ جائیں مگر سورج کا فیض انسانوں پہ جاری رہتا ہے۔ ہمارا نظریہ اس پہ تھوڑی سی اور ان کی عطرت پہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہونے پہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ روشنی ڈال دیتی ہے۔ جی آغا، بالکل آپ نے بہترین سوال کیا ہے کہ امام زمانہ یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام فطرتی پیغمبر سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متفق علیہ نظریہ ہے شیعیان حیدر کرار کے نزدیک وہ فطرت پیغمبر سے ہوں گے، اور اس پر کئی دلائل اور روایات موجود ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم اپنی طرف سے ایک حدسی اور تخمینی اندازے کے طور پر کوئی نظریہ بیان کر رہے ہیں، نہیں، ہم حدیث میں ہم نے جو پڑھا ہے، جو تلاوت کیا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں تھا، میں نے عرض کیا کہ آیا یہ مہدی موعود ہم میں سے ہوگا؟ کون فرماتے ہیں؟ محضر رسول خدا ہے، رسول خدا کے محضر میں۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ سائل کون ہے؟ مولا علی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ام منا، کیا مہدی ہم میں سے ہوں گے؟ ام من غیرنا، یا ہمارے غیروں میں سے ہوں گے؟ تو یہ دیکھیں، امام تو جانتے ہیں، امام کو تو پتا ہے کہ کون مہدی ہے اور ان کا کن سے رابطہ ہے، لیکن ہم تک پیغام پہنچانا ہے۔ وہ بالآخر امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہادی ہیں، یہ سوال کر کے ایک ہادی دوسرے ہادی سے سوال کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بالآخر ہدایت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ سوال جواب مولا سوال نہ کرتے
تو ہم تک یہ مطالب نہ پہنچتے. مولا اس وقت بھی کیونکہ آپ جب نہج البلاغہ میں مطالعہ کر رہا تھا کچھ دن پہلے، تو اس میں مولا متقیان امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کاش میں اس دور میں ہوتا جس دور میں امام زمانہ آئیں گے. شوقاً مجھے اشتیاق ہے کہ میں امام زمانہ کے دور میں ہوں. تو یہ یہاں پر بھی سوال کیا جا رہا ہے خود رسول خدا سے. رسول خدا فرماتے ہیں فقال رسول اللہ لا بل منا، وہ ہم میں سے ہوگا، مہدی ہم میں سے. یختم اللہ الدین کما فتح بنا، یہ ان لفظوں پر توجہ کیجیے گا. یختم اللہ بہ الدین، بنا فتح اللہ بنا یختم، یعنی خداوند متعال نے اس دین کی ابتدا بھی ہم اہل بیت سے کی ہے، اور اس کائنات کی، اس دنیا کی، اس دین، ان سب چیزوں کی کا اختتام بھی ہم اہل بیت پر کرے گا. یعنی ہم اگر اہل بیت ہیں تو یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ سرزمین ہے، یہ آسمان ہے. بنا فتح اللہ و بنا یختم، اور ہم میں سے کوئی ہوگا آخری جو اس کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات ختم ہوگی. اگر وہ نہ ہو تو پہلے ہی دنیا ختم ہو جائے گی. کائنات کا ہونے کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی غایت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. کما فتح بنا، جیسے ہمارے وجود سے یہ دنیا کا آغاز ہوا، اس سسٹم کا آغاز ہوا، مولا کے وجود سے یہ دنیا ختم ہوگی. مولا آئیں گے اور انہی کا وجود ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ قیامت کے مراحل آئیں گے، اور اس کے بعد یہ امام آئیں گے، یہ انقاذ کریں گے، نجات دلائیں گے فتنوں سے. جو فتنے ہوں گے ان سے نجات دلانے والے امام زمانہ ہوں گے. کما انقذوا من الشرک وبنا یؤلف اللہ بین قلوبہم، اور ہمارا وجود ہی ہے، ہم اہل بیت کا جو وجود اہل بیت ہے، یہ حقیقت میں محبت کی صورت میں مومنین کی دل میں انڈیل دیا گیا ہے. یعنی اہل بیت علیہ السلام کا جو در واقع وجود ہے، جو انسان مانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ان کی دلیں، ان کے دل، ان کے قلوب سرشار ہیں محبت اہل بیت سے. جب امام زمانہ آئیں گے تو بلاخر یہ سارے سلسلے ہوں گے. اور یہ بلاخر ایک روایت نہیں، حضرت ام سلمہ کی بھی روایت ہے کہ روایت کرتی ہیں، یہ کتاب بحال انوار کی جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 75 پہ، جو ناظرین اہل فن ہیں، اہل تحقیق ہیں، ان کے لیے میں ریفرنس بیان کر رہا ہوں کہ سمعت رسول اللہ یقول المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ. حضرت ام سلمہ روایت کر رہی ہیں کہ المہدی من اطرتی، مہدی میری اطرت میں سے ہے، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے ہے. ان کا سلسلہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ملتا ہے. اسی طرح ابی سعید خدری، ان ابی سعید خدری قال سمعت رسول اللہ یقول علی المنبر ان المہدی من اطرتی من اہل بیتی یخرج فی آخر الزمان تنزل له السماء وتخرج له الارض بذرها فیملأ الارض عدلا وقسطا کما ملأ اللہ قوم ظلما وجورا. کہ ابی سعید خدری بھی ایسی روایت کرتا ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا منبر پر کہ مہدی میری اطرت میں سے ہے، اور جب وہ آخری زمانے میں آئے گا اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا. جیسے کائنات ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی، تو میرا بیٹا آئے گا، میری اولاد میں سے آئے گا، میری اطرت میں سے آئے گا، جو اس کائنات کو عدل سے بھر دے گا. یہ اتنی ساری روایات ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ امام زمانہ اطرت رسول سے ہوں گے. اچھا، یہاں پر ایک سوال ضمن ہے، اور یہ میں اپنے تمام ناظرین کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ہر مکتب و مشرب اور ملت کا فرد ہے، جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے کہ اگر صرف ایک مخصوص لوگوں سے ایک گروہ ہی جو ہے وہ اس ٹی وی کو دیکھے گا یا اس کو دیکھے گا. ہر طرح کے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والے، مختلف نظریات کے لوگ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. ہم یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ تمام چیزیں اس قدر واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں، اور ہزاروں ریفرنسز ہیں جو ہمارے برادران کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ صرف اہل تشیع کی کتابوں سے بیان نہیں ہو رہا.
यहाँ पर अगर इसका पूरे मसवदे पेश की जाएं तो सैकड़ों रेफरेंसेस निकल आएंगे जो बरादरान की किताबों से और मुस्तबिद तरीन किताबें जो कि मानी जाती है उसमें से। फिर कबला यहाँ पर मैं सवाल ये रखता हूँ आपकी नज़र में कि फिर क्या वजह है कि मिंबरों से इसका प्रचार नहीं होता, क्यों छुपाया जाता है? सिर्फ इस वजह से कि वो जनाब ज़हरा की औलाद है, सिर्फ इस वजह से कि मौला अमीरुल मोमिनीन की औलाद है, या कोई और वजह है? क्योंकि वो मुंजी बशरियत है, उनकी वजह से ही निजात मिलनी है। कुरान में उनका कसीदा मौजूद है, दीन के गलबे का जिक्र कुरान में है, दीन का गलबा उनके हाथों पे होना है, जुल्म में उनके हाथों से मिट जाना है, अदल में और जो है पूरी जमाने में तौहीद का परचम उनके हाथों से लहराना है। ये तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो मिल के जो है वो हमारी जहद पूरी अक़वाम आलम की खिदमत में जो है वो दावत दें कि ये दाइशी तरीके से नहीं हो रहा है, ये बुरहान और दलील से हो रहा है, और इसमें जो है वो गुफ्तगू होगी और बुरहान और दलील से कायल किया जाएगा, और अमन और सलामती के साथ। इस गलबे का मकसद अमन और सलामती का गलबा है, दलील का गलबा है, इल्म का गलबा है, तस्कीर का गलबा है। तो क्यों मुसलमान इसका प्रचार नहीं करते हुए नजर आते? हवा ये तो नजरियाती इख्तिलाफ है। और कुछ देखें, जब हक वाज़ेह हो जाए किसी के लिए भी, आपने रिवायात का मुताला किया, हम देखें एक दफा होता है हक सामने आ जाए और हक को इंसान न माने, ये इंसान मुग़रिज़ है, ये इंसान एक दफा होता है जाहिल है और जाहिल कासिर है, उसको पता नहीं है। अब वो उसके साथ कयामत के दिन हिसाब किताब में भी आसानी होगी। हमारा नजरिया है कि उसको पता नहीं था, उसने कोशिश की लेकिन उस बात तक नहीं पहुंच पाया, उसको गुमराह किया गया, वो बिलाखिर उस हकीकी मतलब तक नहीं पहुंच सका। लेकिन वो शख्स जो पढ़ा लिखा है, अरबी इबारात को जानता है, सब कुछ जानता है कि महदी कौन है, हुज्जत खुदा कौन है, इमाम जमाना अज्जल्लाहु फर्ज शरीफ कौन है, इस दौर में मेरा इमाम कौन है। तो जब ये सब चीजें जानकर भी, अमदन जानकर अगर फिर इमाम को नहीं मान रहा, सीधी सी बात है, मन लम यारिफ इमाम जमाने ही मातमितन जाहिली है। जो अपने जमाने के इमाम को नहीं जानता, ये रिवायत जो है, ये फकत ऐसे नहीं कि हमारी कुतुब में सब मानते हैं कि जो अपने जमाने के इमाम को नहीं जानता उसकी मौत जाहिलियत वाली मौत है, कुफ्र वाली मौत है, शिर्क वाली मौत है। तो जब ये सारे नजरियात हैं तो इसके बावजूद वो क्यों नहीं मानते? अब तो ये सीधी सी बात है, जानबूझ के अगर जो नहीं मानता तो उसकी मौत तो जाहिलियत वाली मौत है। अब हर जमाने में तीन इमाम होते। जी 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 या तो पेश करें, अगर इमाम की जगह किसी और को रखा है तो उसको पेश करें, शख्सियत पेश करें। हम तो अपने इमाम का मुकम्मल तारुफ पेश कर रहे हैं और आपकी ही मुख्तलिफ कुतुब से दिखा रहे हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया, और सिलसिलेवार आइम्मा इसके ऊपर गुफ्तगू करते चले गए। अगर आप इमाम ज़माना रूह अरमान अल-फिदा को जिनको हम मानते हैं, अगर उनको आप इस वक्त नहीं मानते तो शख्सियत पेश करें कि फिर इस हदीस की रोशनी में इस जमाने में आपका इमाम कौन है। बिल्कुल, जैसे सूरह कद्र हम जब पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। ये देखिए, जब हम सूरह कद्र पढ़ते हैं, ये बताएं कि ये मलाइका नाजिल कहाँ होते हैं, किसके महजर में जाते हैं? और बिलाखिर कोई वली खुदा है, कोई हुज्जत खुदा है जिसको उमूर उसके हवाले किए जाते हैं, उसके महजर में ये हाँ मलाइका जाते हैं। हर दौर में हुज्जत खुदा है। रसूल खुदा के दौर में हुज्जत खुदा रसूल थे, मौला अली के दौर में मौला अली थे, मौला हसन के दौर में मौला हसन थे। इस दौर में 2022 की मैं बात कर रहा हूं, ये अभी शबे कद्र आने वाली है, इसमें सूरह कद्र भी हम पढ़ते हैं, कुरान पर भी हमारा अकीदा है, और माह मुबारक रमजान की भी आमद है। चंद दिनों के बाद माह मुबारक रमजान है और कुरान नाजिल भी होगा। सब चीजों पर अकीदा रखते, ये मलाइका किस पर नाजिल होते हैं, मलाइका किसके महजर में जाते हैं, वो कौन है हुज्जत खुदा? खुद जब ये सारी चीजें मैं अकीदा रखता हूं, या तो नुमिनु बिबाज व नकफुरु बिबाज, या मलाइका के उतरने का आप अकीदा ही न रखो, कुरान के नुज़ूल का या तो अकीदा ही न रखो, या इमाम ज़माना अज्जल्लाहु फरज शरीफ को ही मान लो कि कोई हुज्जत खुदा है जिसके महजर में ये हमारे नाम आमाल को पहुंचाया जाता है। मौला के महजर में ये फरिश्ते जाते हैं,
حاضری دیتے ہیں، یہ سب کا نظریہ ہے، یہ متفق علیہ شیعہ کا نظریہ ہے۔ اب آپ بتائیں، جیسے آپ نے کہا یا تو وہ شخصیت بتائیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو آپ کا امام ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی امام کا ہونا ضروری ہو جائے، وہ شخصیت نام بتائیں۔ نام نہیں ہے تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے، اس قرآن کی آیت کا کیا کریں گے، شب قدر کا کیا کریں گے، ان کے جوابات کیا ہیں؟ اگر نہ امام کا نام پیش کیا جا رہا ہے، نہ شب قدر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جب شب قدر ہوگی تو اس میں بتائیں کہ آج رات کو جو ہے وہ ملائکہ کس پر نازل ہوئے، وہ کون ہے، مطلب کسی بھی چیز کا کوئی جواب نہیں ہے نا، تو پھر یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس کے معنی سمجھے نہیں جا رہے۔ اور اتنے عرصے سے کوئی یہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، صدیوں پر محیط سفر ہے۔ امام زمان علیہ السلام کا انکار 1100 سال سے کیا جا رہا ہے، تو کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے، اور ہم 1100 سال سے آواز لگا رہے ہیں اور تمام تر ریفرنسز کے ساتھ آواز لگا رہے ہیں، اور سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ مشترکہ سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے خدا نے جو ہے وہ بقیہ کیا ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں قبلہ، امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا فائدہ اس دور میں کیا ہے؟ جی، اگر یہ منطقی سوال یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اور بھی کسی مکتب کا یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کے امام تو غائب ہیں، اس کا فائدہ کیسے آپ کو پہنچتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہر دور میں حجت خدا کا ہونا ضروری ہے جس سے سب بہرہ مند ہوتے ہیں، لیکن امام زمانہ تو 1100 سال سے غائب ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، آپ سے ان رابطہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی ایک مولانا نے ایک کلپ بھی چلایا تھا کہ مجھے اپنے امام زمانہ کا واٹس ایپ نمبر دو، میں ان سے رابطہ کروں، اور یہ پتہ نہیں ہے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان، دیکھیں واٹس ایپ نمبر خدا کا کیوں نہیں لیتا، خدا سے کیوں نہیں بات کرتا، خدا سے واٹس ایپ نمبر لے کے اسے کال کرو۔ دیکھیں آپ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے آیت اللہ کراتی جب گئے تھے مکے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جنت البقیع کیوں آئے ہوئے، جنت البقیع یہ آپ جو قبریں ہیں آپ کو کیا دیتی ہیں، آپ ان کو کہیں کہ اب یہ مثلاً قلم آپ کا گر جائے اور مثلاً کہیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، مولا حسن کو، یہ قلم آپ کو اٹھا کے دیں گے، تو لہٰذا آپ وسیلے کے قائل کیوں ہیں، ان کو کیوں آپ وسیلہ بناتے ہیں؟ تو آیت اللہ قراتی نے اسی سوال سے وہیں پر جواب دیا، قلم کو نیچے پھینکا اور کہا کہ اب اپنے خدا کو کہو کہ مجھے قلم اٹھا کے دے۔ تو اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے؟ کہا جیسا سوال تم نے کیا ویسا سوال میں نے کیا۔ وسیلے کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز تم کہو وہی چیز ہو جائے، کیا خداوند متعال اور اہل بیت علیہ السلام تمہاری ہر بات کے ماننے کے پابند ہیں؟ تو لہٰذا ہر چیز کو اس وے سے دیکھا جاتا ہے، اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہمارا توسل ہے، ہمارا جو ربط ہے، یا خدا سے جو ربط ہے، کیا مادی ربط ہے کہ واٹس ایپ کی باتیں کر رہے ہیں آپ، مثلا اسکائپ کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا ربط ان سے معنوی ہے، ہمارا جو رابطہ ہے ان سے۔ اس میں اگر معذرت، اس میں ناسبیت کی بو آتی ہے، جب ایک انسان تحقیق کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شخصیت کا تعارف کیا ہے، ان کا نسبی تعلق کیا ہے، ان کا خاندانی سلسلہ کیا ہے، یہ کس کی ذریت میں سے، اور اگر وہاں پر کوئی دشمنی ہے اور اگر شرارت ہے اندر اور ناسبیت کروٹیں لے رہی ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، واٹس ایپ نمبر اور یہ سب چیزیں، صرف یہ تمام چیزیں توہین کے زمرے میں آتی ہیں بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو۔ یہ عالمانہ گفتگو نہیں ہے، حجت خدا ہے اس کے بارے میں نظریات قائم کرنا، جی ہاں، حجت خدا کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، خدا کے بارے میں، یہ عجیب گفتگو ہے، یہ عالمانہ گفتگو نہیں ہے اصل میں۔ دراصل یہ عالمانہ گفتگو نہیں ہے، یہ عالمانہ گفتگو کا پروٹوکول نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر بزم خود کوئی اسکالر بن بیٹھے یا مفتی بن بیٹھے تو وہ عوام کے سامنے اس کا چہرہ حیا ہو ہی جاتا ہے، تو اس کو ناصبیت سے تعبیر پڑھنا چاہیے، بالکل اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کو اس معنی میں نہیں مانتے، کیونکہ آپ ہر چیز کو مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مطلب خدا کہتے ہیں حاضر ناظر ہے، اللہ ہمارے اعمال پر شاہد ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ کہاں دیکھ رہا ہے؟ دکھاؤ مجھے، خدا کیسے شاہد ہے؟ ملائکہ ہمارے دیکھ رہے ہیں، رقیب اور عتید دیکھ رہے ہیں میرے اعمال کو، کہاں دیکھا ہے؟ فوٹو دکھاؤ مجھے کوئی کہ ملائکہ نے دیکھا ہو۔
ہر چیز کو مادی نگاہ سے تو نہیں دیکھا جاتا کہ مثلا جبرائیل میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رقیب میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ملائکہ جو میں اعمال انجام دے رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں. اب میں خدا کو الیاذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہوں کہ مجھے واٹس ایپ نمبر تو حضرت جبرائیل کا، وہ کیسے میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے؟ یہ غلط ہے. آپ دین کو سمجھے ہی نہیں ہے. اس انداز سے آپ دین کے کانسیپٹ اور نظریے کو سمجھے ہی نہیں. ہر چیز کو آپ مادی گری اور محسوسات سے کیوں اس انداز سے مقایسہ کرتے ہیں؟ آپ دین کو دیکھیں. خداوند متعال کے وجود پر کون سی دلیل ہے؟ عجیب عجیب وجود طرح کوئی کے لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں. بعض ٹک ٹاکر مفتی آئے ہوئے ہیں، بعض جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ فتوے دے رہے ہیں عجیب قسم کے. وہ بہرحال انسان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے نا، اس کا جو علمی معیار ہے، جو اس کا کیلیبر ہے، وہ اپنی گفتگو سے اس طرح سے مولانا نے فرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ جب وہ کلام کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ دکان کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. تو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کر کے بتا دیا کہ ان کا تعلق کس طرح کے، ان کا کیلیبر کیا ہے، اور ان کے اندر ناسبیت کروٹیں لے رہی ہے. وہ لاکھ قصیدہ پڑھیں امام حسین السلام کا، کوئی ان کے قصیدے کے امام حسین السلام محتاج نہیں ہے. ان کی جو ناسبیت تھی وہ کھل کے سامنے آئی. بہرحال ہم اس وقت امام زمانہ اسلام کی بات کر رہے ہیں کہ امام زمانہ اسلام کی غیبت کا فائدہ جو ہے وہ اس دور میں مزید اور کیا جان. اس کے بارے میں بیان کرنا ضروری تھا کیونکہ یہ بار بار کلپ بھی چل رہا تھا. اس کا جواب دینا اس پلیٹ فارم سے میں نے ضروری سمجھا. جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ شیعہ جو زمان غیبت میں ہوں گے، آپ فرما رہے ہیں کہ امام زمانہ غیبت کے دور میں چلے جائیں گے، غیبت میں چلے جائیں گے، تو اس دور میں جب امام مہدی روحی وارواح العالمین لتراب مقتم الفدا غیبت میں ہوں گے، ظاہری حساب سے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، تو شیعہ چاہنے والے اس کے وجود سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ جیسے آپ نے وہ روایت بڑی بھی صحیح، اس کا متن یہاں پر بیان کر دیتا ہوں. اے والذی بعثنی بالنبوہ انہم یستضیئون بنورہ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ. مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث کر کے بھیجا ہے نبوت کے لیے، انہم یستضیئون بنورہ، وہ شیعہ مولا امام زمانہ کے نور سے مستفید ہوں گے، اس روشنی سے، اس کی ولایت سے فائدہ اٹھائیں گے. کانتفاع الناس بالشمس وان تجللها سحاب، جب بادلوں کی اوٹ میں سورج آ جاتا ہے، آفتاب آ جاتا ہے، اس وقت کائنات والے جیسے اس سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، امام زمانہ سے بھی ایسے فائدہ اٹھائیں گے. یا جابر ھذا من مکنون سر اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، وہ مخزون علم ہی، خدا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. فَأَكْتَمَهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ، اس کو چھپا دیا ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا. إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ، لیکن جو اہل ہوگا اس کو بتا دے گا کہ امام کا ظہور کب ہوگا. ایک روایت میں اس انداز سے بیان کیا گیا، لیکن ایک توقیع مبارک، توقیع میں خود امام زمانہ نے بتایا ہے. وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَیبَتِی، مجھ سے فائدہ میری غیبت میں آپ کیسے اٹھائیں گے؟ فَقَلْ انتفاع بِالشَّمْسِ اِذَا غَیَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ، جیسے بادلوں کی اوٹ میں سورج چلا جاتا ہے، پھر بھی تو یہ سورج فائدہ دیتا ہے، پھر بھی تو فائدہ دیتا ہے. کچھ امام زمانہ سے یہ میرے شیعہ ایسے فائدہ اٹھائیں گے. اب یہ دیکھیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، مجھے اگر 2 منٹ دیں تو یہاں اس کے بارے میں بیان کروں کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی شباہت سورج سے کیوں دی گئی ہے؟ سورج سے امام کی شباہت کیوں ہے کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی شباہت سورج اور آفتاب سے کیوں ہے؟ دیکھیں یہ خورشید منظومہ شمسی میں، یہ جو پورا منظومہ شمسی ہے، خورشید یہ آفتاب مرکز ہے، محور ہے پورے منظومہ شمسی میں. امام زمانہ بھی اس زندگی انسان میں، اس کائنات میں منظومہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی انسان پوری اس کائنات کے نظام کا محور ہے. یعنی اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات درم برم ہو جائے. ایک شباہت. دوسرا دیکھیں، خورشید یعنی آفتاب یعنی سورج کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. ایک اس کا فائدہ ہوتا ہے نور دینا، روشنی دینا. آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. خورشید کا ایک فائدہ ہے
لیکن اگر سائنسی اور ٹیکنالوجی حساب سے آپ دیکھیں تو سورج کا یہ فائدہ تو نہیں فقط روشنی ہوتی ہے، سورج کے کئی اور فائدے ہیں جن سے جاہل کیا ہوتے ہیں، ہاں ناآگاہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر سورج نہ ہو تو کوئی فصل نہیں ہوگی، اگر سورج نہ ہو تو درندے یہ سارے کیڑے مکوڑے سارے ان کو کھا لیں، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ سورج کا وجود ہی ہوتا ہے جو روشنی کے علاوہ کئی فائدے دیتا ہے۔ تو امام زمانہ کے کئی فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ کیا تھا، اگر ظاہر ہوتے ان کا دیدار کرتے، ان سے مسئلے پوچھتے، ان سے ملاقات کرتے، مولا کے محضر میں جاتے، مولا حکومت کرتے، ایک فائدہ یہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ کئی فائدے جو ہیں لولا الحج لساخت الارض باہلھا، کہ اس کا وجود ہے، مولا کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات کا وجود ہے، وبوجودہ ثبتت الارض والسماء، یہ کئی فائدے ہیں۔ تم نے ایک فائدہ سمجھا ہے کہ ظاہر ہو تو ظاہر سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اگر ظاہر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں سارے فائدے ختم۔ شمس کے فائدے کے قائل ہو کہ آفتاب اگر بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے پھر بھی فائدے دیتا ہے، تو یہ آفتاب بھی ان کے صدقے میں خلق ہوا ہے، یہ سورج بھی ان کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ اگر امام زمانہ نہ ہو تو یہ نہ سورج ہو، نہ آفتاب ہو، نہ چاند ہو، نہ منظومہ شمسی ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح انسان جو نابینا ہوتا ہے وہ اس خورشید کی نور افشانی سے محروم ہوتا ہے۔ جو انسان نابینا ہوگا نا، اب دیکھیں بادلوں کی اوٹ میں بھی چلا جائے تو جو انسان نابینا ہوگا اس کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ بادلوں کی اوٹ میں گیا ہے یا بادلوں کے اس سائڈ ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن امام زمانہ کی شباہت اس شمس سے، آفتاب سے اس لیے دی گئی ہے کہ جو دل کا اندھا ہوگا کبھی بھی امام سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، کبھی بھی امام کو نہیں مانے گا۔ دل کی آنکھ جس کی کھلی ہوئی ہوگی وہ امام کو مانے گا۔ اس کے علاوہ امام زمانہ جل فرج و شریف کے وجود کے فائدے ہیں، اور یہ جو شباہت دی گئی ہے امام زمانہ کی شمس کے ساتھ کہ مولا امام زمانہ کو آفتاب کے ساتھ جو شباہت دی گئی ہے، یہ فائدہ عظیم فائدہ ہے، نہ صرف اگر دیکھنے کا فائدہ، آپ شمس کو نہ دیکھ کر بھی ہزاروں فائدے حاصل کر رہے ہیں، یہ سبب شمس ہے، ان کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے، تو ان کے کتنے فائدے ہوں گے جو ان گنت ہیں، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جی اگر تھوڑی سی بات کو قبلہ آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ آج کی بڑی بابرکت ترین شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، دعا لگانے کی شب ہے، توسل کرنے کی شب ہے۔ آج اس کا وجود ظاہر ہوا تھا کہ جس کے جب خدا اس نے ظہور دے گا تو انشاءاللہ جس طرح سے بار بار قبلہ نے کہا اور وہ روایت پیش کی کہ جس وقت دنیا جو ہے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور انسانیت بلبلا رہی ہوگی اور ضرورت ایجاد ہو چکی ہوگی، پروردگار کے اذن سے، پروردگار کی مرضی سے آپ ظہور فرمائیں گے اور اس کو عدل انصاف سے بھر دیں گے۔ تو آج کی بڑی اہم شب ہے، ہمیں لو لگانے کی قبلہ منتظرین کی فضیلت کیا ہے اور منتظرین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ ہمیں پروردگار نے عبث خلق نہیں کیا، مسئول خلق کیا ہے۔ بالکل آغا، ایسی ہستی کا انتظار کرنا جچتا بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور جو افراد مولا امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، حقیقی معنی میں انتظار کرتے ہیں، ظاہری لق زبانی نہ ہو، جیسے سبط جعفر شہید نے کہا تھا، الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، حقیقت میں الاجل کہا جائے، حقیقت میں الاجل کہا جائے۔ اللہم اجل ولیک الفرج کا یہ جو دعا ہے، یہ دعا لق زبانی نہ ہو، یہ دل سے دعا نکلے۔ جیسے ماں کے بغیر بچہ بےتاب ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ جب اس کو نہ ملا، ماں کا وجود جب نظر نہیں آتا، جب دیکھتا نہیں ہے، تو کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں پکڑائی جائے، اس کو دی جائے، وہ کہتا ہے مجھے ماں چاہیے۔ تو اہل بیت علیہ السلام ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کیسے سو رہے ہیں، کیسے آرام کر رہے ہیں، ہمارا روز دن گزر جاتا ہے، ہم امام کو یاد بھی نہیں کرتے۔ کیا ہم امام زمانہ کو اس انداز سے یاد کرتے ہیں؟ ہاں، وہ افراد جو امام کو اس انداز سے یاد کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تڑپ ہے، ان کی زندگی میں انتظار ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے کہ متا ترانا و نراک، کہ کب وہ دن آئے گا کہ مولا ہم آپ کو دیکھیں گے، ہم آپ کی زیارت کریں گے۔
بہت دن گزر گئے، ہم ظلم کی ان چکیوں میں پیس رہے ہیں، لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، متا ترانا و نرا، یہ دعائے ندبہ کے جملے پڑھتے ہیں۔ تو آئیں اس شب میں منتظرین کی فضیلت کیا ہے، منتظر جو صفات میں نے بیان کی، جو ان صفات کا مالک ہے، اس کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے بہت ساری صفات بیان کی ہیں، اور خود جیسے ان اہل زمان غیبتہ والقائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ اجل اللہ فرجہ الشریف افضل من اہل کل زمان، جو منتظر کائنات جب سے خلق کی، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، حضرت خاتم سے لے کر اس دور تک منتظر جو ہیں افضل من اہل کل زمان، ہر زمانے سے افضل ترین افراد وہ ہیں، لأن اللہ تعالی ذکرہ آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ ما صارت الغیب عنہم بمنزلۃ المشاہدہ، حقیقت میں ان کی وہ جو غیبت بھی ان کے یہاں ہوگی نا، منزلہ مشاہدہ ہوگی، ایسے زندگی کر رہے ہوں گے جیسے امام ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسے افراد جو حقیقت میں امام غائب ہیں، حقیقت میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو نہیں دیکھ رہے، لیکن زندگی ایسے کر رہے ہیں جیسے مولا ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، زندگی ایسے کر رہے ہیں جیسے مولا کے حضور میں ہے۔ اور دوسرا جو منتظرین کا حقیقت میں فائدہ اور اہمیت جو بیان کی گئی ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے کہ من مات منکم علی ھذا الامر منتظرا کان کمن ہوا فی الفسطاط الذی للقائم۔ مثلا اب انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف آئیں گے تو میں مولا کے ساتھ قیام کروں گا، یہ ظلم کے خلاف قیام کروں گا، مظلوموں کا ساتھ دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں امام صادق گھبراؤ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر تم نے امام زمانہ کا حقیقی انتظار کیا ہے، تمہارا مقام ایسے ہے کمن ہوا فی الفسطاط، جیسے آج بھی تم امام زمانہ کے خیمے میں ہو، الذی للقائم، امام زمانہ کے خیمے میں اگر امام کے مطیع ہو کر تم زندگی کر رہے ہو تو آج بھی تمہارا مقام یہ ہے کہ تم امام زمانہ کے خیمے میں ہو۔ وَأَلَمُوا أَنَّ الْمُنْتَظِرَ لِهَذَا الْأَمْرِ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، جو حقیقی منتظر ہے اس کا اجر ایسے ہے جیسے وہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، حقیقی منتظر کا اجر یہ ہے۔ اور ایک بات جو تمام بہترین بیان کروں، جو میری نزدیک بہت بڑی فضیلت ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حقیقی منتظر ہے وہ میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے۔ حقیقی منتظر رفیق پیمبر ہے، رفیق رسول خدا ہے۔ اولئک رفقائی و اکرم امتی، وہ میرے دوست ہیں اور میری امت میں سے سب سے گرامی افراد، باعظمت افراد، با کرامت افراد وہ ہوں گے جو میرے بیٹے مہدی کا انتظار کریں گے۔ اور ان کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے، ایسے ہے جیسے میرے ساتھ انہوں نے بدر میں، انہوں نے جنگ خیبر میں میرے ساتھ جہاد کیا ہو۔ جو افراد حقیقی منتظر ہیں رکاب رسول میں، رکاب پیمبر میں، مجاہدین والا ان کو اجر ملے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آخری فائدہ بیان کر کے میں زحمت تمام کروں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد۔ جو شخص ہماری محبت پر امام زمانہ کی غیبت میں قائم رہے گا، من ثبت علی موالاتنا، ہمارا موالی رہے گا، ہمارا پیروکار رہے گا، کب؟ فی غیبت قائمنا، جب ہمارے بارواں غیبت میں ہوگا اس وقت بھی یہ ہماری محبت پہ قائم رہے گا، منحرف نہیں ہوگا، اس کے پیر ڈگمگائے نہیں، وہ اگر ثابت قدم رہے گا تو میں سجاد کہتا ہوں اعطاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید، خداوند متعال اس کو ایک شہید کا بدلہ نہیں، اجر نہیں، 1000 شہید۔ کون سے 1000 شہید؟ وہ 1000 شہید من شہداء بدر و احد،
جو شہداء بدر و احد کے جو شہید تھے وہ ایک شہید نہیں، اس کے 1000 شہید کا اس کو اجر عطا کرے گا۔ یہ انسان جو حقیقی منتظر ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا اتصال ہوتا ہے معصوم کے ساتھ۔ انسان کی ارزش، انسان کی قیمت یہ ہے کہ دیکھیں اپنے مولا کا انتظار جو کر رہا ہے، کیا اس سے متصل بھی ہے یا نہیں؟ منتظر جو اپنے آپ کو کہلوا رہا ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں مولا کا مرید ہوں، مولا کے عشق میں حقیقت میں مولا کا عاشق ہوں، یہ میں عاشق تو ہوں کیا لک زبانی ہے؟ کہہ رہے جو منتظر ہے اس کا اتصال ہوتا ہے امام زمانہ کے ساتھ، اس کی گھڑی گھڑی، اس کا لمحہ لمحہ، اس کا نفس نفس امام کے کہنے پر، امام کے اقوال پر، امام کی سیرت پر چل رہا ہوتا ہے۔ میرے مولا کیا چاہ رہے ہوں گے اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں، کیا میرے مولا راضی ہیں؟ کیا میں یا بھی شب برات میں جو بیٹھا ہوا ہوں میں کون سا عمل انجام دوں کہ میرے امام زمانہ راضی ہوں گے؟ کیا میرے عمل سے مولا ناراض تو نہیں ہے؟ کیا میرے عمل سے مولا گریا تو نہیں کر رہے؟ یہ اتصال جب اس کی حقیقت میں، اس کی زندگی میں آئے گا، تب جا کے بنے گا یہ حقیقی منتظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ساری ذمہ داریاں بھی قبلہ نے جو ہے وہ آج بیان کی ہیں، اور یقیناً یہ شب جو ہے وہ اپنے آپ کو پرکھنے کی شب ہے، اپنی کساوتوں کو، کساوت قلبی کو، شقاوت قلبی کو، اور ان تمام آلائشوں کو جو ہمارے وجود کے اندر، نفس کے اندر ہیں، جو ہمارے نفس کو تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو نکال کے آج پھینک دینا ہے، اور اس کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے مسدود کر دینا ہے کہ وہ واپس وہ آلائشیں جو آج ہم نکال رہے ہیں وہ دوبارہ اس میں گھر نہ کر پائیں، اور تاکہ اس جگہ پر جو ہے وہ نور کا بسیرا ہو، اور نورانی جو معاملات ہیں وہ قلب کے اندر داخل ہوتا ہے، قلب نورانی ہو۔ قبل آخری سوال کہ شرائط ظہور کیا ہیں، یہ ذرا بیان فرما دیں۔ جی، اگر شرائط ظہور ایک بڑا اہم سوال ہے جو ہماری مہدویت کی جو کتب ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن میں اس کو چاہوں گا کہ ملخص طریقے سے، خلاصے کے طور پر اجمالاً اس کو بیان کروں۔ مفصل اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرے خیال میں یہ ہمارے پروگرام کا ٹائم کم پڑ جائے گا۔ شرائط، ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے مشروط۔ صحیح۔ ایک چیز کے متحقق ہونے کے لیے، محقق ہونے کے لیے اس شرط کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال دوں میں، پانی پڑا ہوا ہے، یہ پانی میٹھا تب بنے گا جب آپ اس میں شکر ڈالیں گے، یہ شیرینی اس میں پڑے گی پانی میں، وہ حل ہوگی، یہ منحل ہوگا یہ پانی، یہ اس کے بعد یہ پانی شیرین ہو جائے گا۔ اس پانی کے شیرین ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں چینی ڈالی جائے، اس میں گڑ ڈالا جائے، اس میں شہد ڈالا جائے۔ اگر شہد اس میں آپ حل نہیں کریں گے یہ پانی میٹھا نہیں بنے گا۔ یہ شربت تب بنے گا، شربت اصل تب بنے گا جب آپ اس میں اصل ڈالیں گے، جب اس میں آپ شہد ڈالیں گے۔ تو شرط کیا ہے؟ شہد کا وجود۔ اور مشروط کیا ہے؟ یہ پانی تب جا کے یہ شیرین بنے گا جب اس میں کیا ڈالیں گے؟ آپ شہد ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے۔ تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے بھی شرائط ہیں، ایسے نہیں کہ اچانک ظہور ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ 11 امام اہل بیت علیہ السلام آئے، ان کو لوگوں نے قتل کر دیا، ان کو لوگوں نے اذیت دی، لوگوں نے ایذا دیا، لوگوں نے تکلیفیں دی۔ شرائط ظہور اگر متحقق نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، گناہ کرنا شروع کر دیں، نہ کوئی نیکی کریں، نہ کوئی عمل کریں، امام تو اچانک آئیں گے اور ظہور ہو جائے گا۔ اچانک نہیں آئیں گے میرے عزیز، اچانک نہیں آئیں گے، ہمیں آمادہ ہونا ہوگا۔ کیونکہ آپ روایات میں پڑھتے ہیں، یہ روایت ایسے نہیں ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے میرا ظہور مؤخر ہو رہا ہے۔ مطلب آمادہ کیا، اس کو کھول دیں ہمارے جوانوں کے لیے۔ جی جی جی، بالکل بالکل، وہ سارا میں بیان کرتا ہوں کہ شرائط ظہور یہ مشروط تب متحقق ہوگا، محقق ہوگا جب شرائط پائی جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک شرط تو واضح ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سسٹم کیا ہے جو آپ ظہور کے بعد لانا چاہتے ہیں۔
دیکھیں آپ سسٹم ایک اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایک سسٹم لانا چاہتے ہیں، ایک نظام بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام تو واضح ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف آئیں گے، یہ زمانہ، یہ دنیا ملئت ظلم و جورا، ظلم سے بھرا ہوا ہوگا، جور سے بھرا ہوا ہوگا، امام آئیں گے عدل کے ساتھ اس کائنات کو بھر دیں گے اور حکومت الہی قائم ہوگی، حکومت جہانی قائم ہوگی، اور قرآن مجید کے جو آیات ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ حقیقت میں وہ غلبہ جو ہوگا کہ کائنات پر، پوری کائنات پر تشیع کا، اسلام کا جو ڈنکا ہوگا، اسلام کا جو غلبہ ہوگا، وہ امام زمانہ کے دور میں ہوگا، یہ قرآنی روح سے، یہ ہمارا نظام ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس نظام کون سا ہے؟ آپ کوئی بھی چیز اپلائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی سسٹم چلانا چاہتے ہیں، آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا سسٹم کون سا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ یہ دین غلبہ کرے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب اسلام کے سیطرے میں آ جائیں گے۔ نمبر دو، رہبر کا وجود۔ اچھا، سسٹم تو آپ کے پاس ہے، لیکن یہ سسٹم چلائے گا کون؟ کس کے وجود سے چلے گا؟ رہبر شائستہ ہو، معصوم ہو، غلطی سے پاک ہو، خطا سے پاک ہو، ایک معصوم انسان ہو جو اس سسٹم کو اپلائی کرے، ایک ہادی ہو جو سسٹم آپ بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات کو عدل اور انصاف سے بھرنا ہے نا، تو بلا کر معصوم ہی آئے گا جو اس کائنات کو عدل انصاف سے بھرے گا۔ دو، اور تیسری شرط جو آپ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ کچھ افراد کا گروہ موجود ہو، کچھ افراد موجود ہوں، کوئی ٹولہ موجود ہو جو پاک دل انسان ہو، فداکار انسان ہو۔ اب دیکھیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ میرے ساتھ 10 افراد بھی نہیں ہیں، میرے ساتھ تو 10 افراد بھی نہیں ہیں۔ مولا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جب صلح کرنے جا رہے ہیں، مولا نے کیا فرمایا کہ میرے پاس اتنے افراد بھی نہیں ہیں کہ میں ان کو لے کے جا کے جنگ کروں، سارے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو فداکار انسان کا ہونا ضروری ہے، جو انسان اہل بیت علیہ السلام ہادی پر، مہدی پر قربان ہوں، فداکاری انجام دیں، پاک دل انسان ہوں۔ اگر پاک دل انسان نہیں ہوں گے، ایسے افراد نہیں ہوں گے جن میں ایبلٹی نہیں ہے، جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو ظہور کیسے ہوگا؟ ظہور کے لیے کچھ افراد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو آپ روایات پڑھتے ہیں کہ 313 عدد کا ہونا ضروری ہے، 313 عدد جو ہوں گے، یہ 313 افراد ہوں گے جو پاک دل افراد ہوں گے، جو فداکار افراد ہوں گے، جو اہل بیت علیہ السلام جو کہیں گے اس پر آمنا کہیں گے، ہاں تسلیم محض ہوں گے۔ ایسے افراد کا جب وجود ہوگا، جب ایسے افراد آئیں گے تو اس انداز سے یہ سلسلہ چلے گا۔ لا یخرج القائم علیہ السلام فی اقل من الفئۃ ولا یکون الفئ اقل من 10,000۔ 10,000 کا بھی عدد آیا ہے روایات میں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 10,000 لوگ جب بنیں گے تب ہمارا قائم آئے گا، قیام کرے گا۔ 10,000 جن کے دل صاف ہوں گے، 10,000 جو قربانی دینے والے ہوں گے، 10,000 جو تسلیم محض ہوں گے، امام زمانہ خدا کا حکم مانتے ہوں گے، امام کا حکم مانیں گے۔ تو اس حساب سے یہ جو میں نے شرائط بیان کی کہ امام زمانہ تب ظہور کریں گے جب یہ افراد مہیا ہوں گے، یہ شرط ہے ظہور کے لیے۔ جب 313 افراد آ جائیں گے یا 10,000 افراد جو روایات میں ہے، تب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور ہم انشاءاللہ العزیز مولا امام زمانہ عجل اللہ فرج اس عظیم رات کے صدقے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام زمانہ کے ناصرین میں سے قرار دینا، ہمیں توفیق دینا کہ امام کو خوش کریں، امام کے دل کو رنج نہ دیں، امام کو تکلیف نہ دیں۔ رلانے والے تو بہت ہیں، مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم ادخال السرور کے مصادیق میں سے ہوں، ہم مولا کو خوش کرنے والوں میں سے ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں مولانا سید احمد علی نقوی صاحب کے، آپ نے قوم المقدسہ سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین، بابرکت ترین شب ہے ہماری، تو پروگرام ہمارا تو جو اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے، مگر ہماری اسکرین سے جو ہے مسلسل مولا امام زمانہ روح خدا کی خدمت میں، ان کے محضر میں جو ہے وہ حاضریاں لگتی رہیں گی، اور سبھی جو ہے وہ اپنا نذران عقیدت آپ کی بارگاہ میں
پیش کرتے رہیں گے. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل جو کے ٹائم سے 4 بجے ہوگی، 4:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.